بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 75 ہے، 75، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے عہد، لَا تَسْفِكُونَ تم نہ بہانا، دِمَاءَكُمْ اپنا خون، وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہ نکالنا، أَنفُسَكُمْ خود کو، مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم سب نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم مانتے بھی ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا، پھر تم نے اقرار کر لیا، اور اقرار بھی ایسا جسے تم مانتے ہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ دوسری بات، اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تیسری بات، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا تھا، جس عہد کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل سے جو عہد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے لیا گیا تھا، اس عہد کا اقرار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل بھی کرتے تھے کہ یہ عہد ان کے آبا و اجداد سے لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اس عہد کا لحاظ نہ رکھا۔ جس قدر اہتمام کے ساتھ بنی اسرائیل نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کریں گے، اسی قدر سرگرمی کے ساتھ انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا۔ کسی کو گھر سے بے گھر کرنا اور وہ زمین پر خون ریزی کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے ملک کے فرقہ پرست بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ شہریت ترمیمی قانون، جس قانون کو سیاہ قانون کہا جا سکتا ہے، ایسے قانون کو نافذ کرتے ہوئے ہم نے سکون سے رہنے والوں کو اور اپنے اپنے گھروں میں زندگی بسر کرنے والوں کو ان کی زندگی اجیرن کرتے ہوئے ناپاک اور ناکام تدبیریں کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب تک ہم ہندوستانی مسلمانوں کا دین اور ایمان مضبوط رہے گا، ہم اپنے ایمان میں کامل رہیں گے، ہم اپنے یقین پر قائم رہیں گے، اس وقت تک ہم جہاں بھی رہیں گے غالب رہیں گے۔ ہمارے مغلوب ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم اپنے دین میں کمزور ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے دین کو تھام لینا ہے، دل و جان سے لگانا ہے، اس ایمان کی محبت اپنے دل میں بسانا ہے اور دین میں مضبوط ہو جانا ہے۔ قرآن مجید میں دیار کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، مختلف جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یخرجون، جو دیار کا لفظ میں گھروں کا لفظ استعمال کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 66 میں من دیارکم ما فعلہ الا قلیل منہم، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ولم یخرجوکم من دیارکم، اور سورہ ممتحنہ کی نمبر 8 میں واخرجوکم من دیارکم۔ اور اسی طریقے سے اقرار کی بات ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔